जब मैं पैदा हुई थी ना तो डॉक्टरों ने कहा था कि आप इसको ख़त्म करवा दें, मतलब ये नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ये पढ़ेगी, ये सारा कुछ करेगी, हम संभालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें आज इतनी वो हो गई हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। मुझे नहीं याद कि मैंने किस तरह से लिखना शुरू किया और किस तरह से कलम पकड़ा। शायद शुरू से अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये सोचा हुआ था कि मैं पढ़ूँ लिखूँगी, इसीलिए मैंने जो है गर्दन से कलम पकड़ना शुरू किया और फिर इस तरह से स्टार्ट लिया और फिर इस तरह से आगे मैं बढ़ती चली गई। और अब जो है जितने भी पेपर्स हों, 2-2.5 घंटे का पेपर हो, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बच्चियों के साथ बिल्कुल बैठ के तो उनसे भी पहले अपना पेपर राइट कर लेती हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं मुंह से भी लिखती हूँ और गर्दन से भी लिखती हूँ और ये हुनर मुझे मेरे अल्लाह पाक ने दिया है। मैट्रिक के पेपर दिए तो फिर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और वो घर पे बैठ के मैंने तैयारी की। मेरी तालीमी राह में कोई रुकावट ना बन सके, इनको हल किया जाए और उसके बाद जो है मैं कुछ करके जो है अपने घर वालों का सहारा बनूं और अपने छोटे बहन भाइयों का सपोर्ट करूं। जनूब टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं असद महमूद और आप देख रहे हैं जनूब टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर ख़ान के नवाही चक 135 में और यहां पे मैं आपकी मुलाकात कौम की उस बाहिम्मत बेटी से करवाने चाह रहा हूं कि जो पैदाइशी तौर पे जिनकी ना तो हाथ हैं ना पाँव हैं, मगर फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और अपनी तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया। इस सफ़र में उनको क्या मुश्किलात दरपेश आई, किसने सपोर्ट किया इनको, और ये जो आगे का एक इरादा रखती हैं तालीम को जारी रखने का, तो वो क्या है उनका इरादा, ये तमाम तर गुफ्तगू हम आपको उनकी ज़बानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण इश्तियाक। वालेकुम अस्सलाम। जी किरण, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने एक बाहिम्मत बेटी होने का जो फ़र्ज़ अदा किया है और आपने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, तमाम तर मुश्किलात को झील के आपने जो है ना अपनी मंजिल जो है ना आप मंजिल तक पहुँची हैं। तो ये यकीनन आपकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है। तो आप हमें बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि ये सारी चीज़ें जो है कैसे आपने सारे मराहल तय किए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जब आपने होश संभाला, किरण इश्तियाक ने जब होश संभाला तो दुनिया उसको कैसी नज़र आई? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जैसे ही मतलब मैं होश संभाला मैंने, तो मेरे लिए मुश्किलात जो थी सबसे पहले कि मेरी फूफो ही थी, मेरी मम्मा भी नहीं थी मेरे पास अपनी, तो उन्होंने ही मुझे किया मतलब सारा। तो फिर उसके बाद फिर मुझे स्कूल छोड़ के आती होती थी, इधर साथ ही हमारे गांव में स्कूल था, वहाँ पे छोड़ के आती थी और वैसे मैं वहाँ पे बैठी रहती थी बच्चियों के साथ। और फिर बाद में उनको देखते हुए मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी पढ़ूँ और फिर इसी तरह मेरा भी वहाँ पे एडमिशन करवाया गया और मैंने जो है इसी तरह अपनी तालीम जारी रखी। और मुझे नहीं याद कि मैंने किस तरह से लिखना शुरू किया और किस तरह से कलम पकड़ा। शायद शुरू से अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये सोचा हुआ था कि मैं पढ़ूँ लिखूँगी, इसीलिए मैंने जो है गर्दन से कलम पकड़ना शुरू किया और फिर इस तरह से स्टार्ट लिया और फिर इस तरह से आगे मैं बढ़ती चली गई। और अब जो है जितने भी पेपर्स हों, 2-2.5 घंटे का पेपर हो, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बच्चियों के साथ बिल्कुल बैठ के तो उनसे भी पहले अपना पेपर राइट कर लेती हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं मुँह से भी लिखती हूँ और गर्दन से भी लिखती हूँ और ये हुनर मुझे मेरे अल्लाह पाक ने दिया है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो एक और वजाहत चाहूँगा कि जब आपने होश संभाला, आपने देखा, तो क्या आपके जज्बात थे? क्या आपको लगता था कि आप पढ़ लिख जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये इतना सब कुछ कर सकूँगी, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल दूसरों पे डिपेंडेंट थी। जो है बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं था कि मैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। तो वो तो बस अचानक से मैंने एडमिशन लिया और मैं अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लेकिन जो है मैंने अपने बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मेरे अपने घर वालों ने भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा था कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। उन्होंने बस जो है शुरू से ही मुझे कहा था कि हम इसको संभालेंगे, करेंगे। हॉस्पिटल में भी जब मैं पैदा हुई थी ना तो डॉक्टरों ने कहा था कि आप इसको ख़त्म करवा दें, मतलब ये नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ये पढ़ेगी, ये सारा कुछ करेगी, हम संभालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें आज इतनी वो हो गई हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये
بڑی بات ہے آپ نے جو کی ہے کہ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا آپ کے پیرنٹس کو کہ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا، لیکن آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. تو بڑی ہمت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی حوصلہ دے، مزید بھی کامیابیاں دے. ہم ہر پل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں. آپ کے اس مشن میں انشاءاللہ جتنی بھی ایکسپورٹ ہوگی ہم سب آپ کو کریں گے. تو کرن اشتیاق، آپ کو تعلیم کے دوران کیا کیا مشکلات درپیش رہی ہیں جن کو آپ نے فیس کیا؟ تعلیم کے دوران مجھے، جب میں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر میں نے آگے گھر والوں سے ضد کی کہ میں نے پڑھنا ہے. تو مجھے کہتے کہ نہیں تم اب زیادہ نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا آپ ایک دفعہ میرا ایڈمیشن تو کروائیں. تو پھر اسکول دوسرے گاؤں میں تھا، میرے لیے آنا جانا بہت مشکل تھا. تو پھر میں وہاں پہ گئی اسکول میں ایڈمیشن کے لیے. پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا، اور پھر میں گھر پہ اسی طرح ٹیوشن کے بغیر جو ہے پرائیویٹ کے طور پہ خود میں نے ہمت کر کے پڑھتی ہوتی تھی. پھر جا کے میں پرائیویٹ پیپر دے کے آتی ہوتی تھی. اسی طرح میں نے میٹرک تک اس طرح کیا ہے، اور بہت مشکلات آئی ہیں. یہاں تک کہ میٹرک میں میرا ایڈمیشن نہیں جا پا رہا تھا، اور میں گھر پہ بیٹھ کے روتی ہوتی تھی کہ میرا ایڈمیشن نہیں جا رہا. تو الحمدللہ اس ٹائم پھر جو ہے میرے دادا ابو نے ہمت کی، اور انہوں نے جا کے میرا پرائیویٹ کے طور پہ ایڈمیشن بھجوایا. اس ٹائم کوئی بھی اسکول میرا ایڈمیشن بھجوانے کو تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے نہیں بچی ریگولر نہیں ہے، ہم ایڈمیشن نہیں بھجوا سکتے. تو اس ٹائم پھر میرا ایڈمیشن ہوا، اور پھر جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو پھر مجھے خود بھی یقین نہیں آیا. میرے بہت اچھے مارکس آئے تھے، اور وہ گھر پہ بیٹھ کے میں نے تیاری کی تھی. ماشاءاللہ، بہت زبردست. تو ایک اور چیز جو یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت ساری مشکلات درپیش آئیں آپ کو. کبھی احساس سے اس طرح کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوا کہ میں جو ہے اگر نارمل ہوتی تو میں بہت کچھ کر سکتی تھی، اس پوزیشن میں ہوں تو شاید میں یہ نہ کر پاؤں؟ وہ جب میری لائف میں بہت ساری مشکلات تھیں، تب میں یہ سوچتی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، میں اس طرح سے کیوں ہوں. لیکن اب الحمدللہ میں نے وہ، تب جب ایسا مشکلات کا زمانہ تھا تو تب یہ سوچتی تھی، لیکن اب نہیں. اب تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا. اب الحمدللہ میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید میں نارمل ہوتی تو میری اتنی عزت نہ ہوتی، مجھے اتنی عزت نہ ملتی جتنی مجھے اب مل رہی ہے. بہت زبردست. اچھا کرن، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ابھی آپ بی ایس انگلش کر رہی ہیں، آگے فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا بننا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میرا، جب میں پہلے جو میں کہتی ہوتی تھی، میں کہتی تھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. شروع سے میرا یہی شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. لیکن بس پھر کچھ حالات ایسے آ گئے تھے کہ مجھے اپنا جو ارادہ بدلنا پڑا، اور اس کے بعد پھر میں کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں نہیں بن پاؤں گی، شاید میں کالج تک بھی نہ پہنچ سکوں. تو پھر میں نے اپنا یہ ارادہ بدل دیا، اور پھر دوبارہ اب جو ہے میں نے بی ایس انگلش کر رہی ہوں، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد میں سی ایس ایس کروں گی. ماشاءاللہ، بہت زبردست. اچھا کرن، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی سی مجبوری کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے، یا معذوری کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ؟ بالکل، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاتھ پاؤں میرے نہیں ہیں اگر، تو میں نے ہاتھ پاؤں کے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں والے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نارمل لوگ کر سکتے ہیں. بالکل نہیں. میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ میں نے ہاتھ پاؤں کے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے، اور الحمدللہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں. بلکہ جو ہاتھ پاؤں والے لوگ نہیں کر سکتے، شاید میں وہ بھی کر سکتی ہوں. تو پھر جو ہے اتنی سی مجبوری کو اگر ہم بہانہ بنا کے کہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو نہیں، بالکل بھی نہیں. پہلے میری لائف میں بہت ساری مشکلات تھی، اب میری لائف میں بہت ماشاءاللہ سے مجھے عزت ملی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ امتحان جتنے سخت ہوتے ہیں نا، تو بعد میں اس کا پھل جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. جی، بہت زبردست بات کی. میں اس بات کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. کرن کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نارمل ہیں، آپ ایک منزل، ایک ٹارگٹ اچیو کر جاتے ہیں، تو آپ کو وہ اپریسیشن نہیں ملتی جو کہ آپ کو، اگر آپ میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے، کوئی آپ میں ڈسیبلٹی ہے، تو آپ جو ہے وہ گول اچیو کر لیتے ہیں، تو تب آپ کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے، اور سوسائٹی میں آپ کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے بابا کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، بابا سے پہلے کی بھی آپ کی لائف تھی، اب بابا کی آپ کے جانے کے بعد کی بھی لائف ہے، تو کیا کیا ایسی مشکلات درپیش ہیں آپ کو اس سفر میں کہ جنہیں آپ فیل کرتی ہیں کہ اگر یہ مشکلات آپ کی آسان ہو جائیں تو آپ کا سفر، آپ کی منزل مزید آپ کے قریب آ سکتی ہے؟
بالکل، سب سے پہلے تو جو ہے میرے پاپا جو ہے مجھے سپورٹ کرتے تھے، اور ویسے بھی جو جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے نا تو پھر انسان سے سب کچھ چھن جاتا ہے. میں کہتی ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں وہ. تو میرے پاپا کے جانے کے بعد جو ہے ہمارے ابھی فائنینشلی کچھ نہیں ہے، مطلب اتنی سپورٹ نہیں ہے میرے ساتھ. تو ابھی جو ہے ہم اسی طرح ہے اللہ کے آسرے پہ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ ابھی میں کالج میں ہوں، اور اس کے علاوہ کالج میں جو مجھے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کالج میں اپنے لیے ہیلپر چاہیے. مطلب یہاں سے جب میں وین پہ جاتی ہوں تو آگے سے مجھے کوئی اتارنے والا اور واپسی پہ گاڑی میں بٹھانے والا نہیں ہوتا. تو اب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں نے اتنا اپنے لیے کیا، اتنی اسٹرگل کیا ہے، تو آگے بھی میرے لیے اتنی سی آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ میں نے جو بابا کے جانے کے بعد جو میرے بہن بھائی ہیں، میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ میری تعلیمی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، ان کو حل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے میں کچھ کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا سپورٹ کروں. جی ناظرین، آپ کو ہم نے اس بیٹی کی گفتگو سنائی، باہمت بیٹی کی گفتگو سنائی. انہوں نے جو اپنی لائف میں اسٹرگلز دیکھیں، جو ان کو فیس کیا اور آگے منزل تک پہنچی ہیں، یقیناً یہ خراج تحسین کی مستحق ہیں. اور انہوں نے اپنے کچھ ایشوز بھی بتایا ہے کہ جیسے ان کو کالج میں ایک ہیلپر خاتون کی ضرورت ہے، تو وہ کیونکہ ایکسپینس تو ان کے افورڈ نہیں کر سکتی. تو اگر کوئی اس سلسلے میں ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے کہ ان کو کوئی ہیلپر پرووائڈ کر دیں وہاں پہ، تاکہ یہ ان کو گاڑی سے اتارنے میں اور بعد میں بٹھاتے وقت ان کو تھوڑی سی آسانی پیدا کر سکیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے بابا کے جانے کے بعد ظاہر ہے سپورٹ تھوڑی سی، مطلب کہ فائنینشلی بھی اگر کوئی اس طرح کے معاملات بنتے ہیں تو میری منزل جو ہے مزید آسان ہو سکتی ہے، میرا یہ سفر مزید آسان ہو سکتا ہے. ہم اس باہمت بیٹی کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی یقیناً ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شاید ہمارے شیئر کرنے سے کسی ایک ایسے فرد تک پہنچ جائے یہ ویڈیو کہ جو کرن کی حوصلہ افزائی کر سکے اور کرن کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کی منزل میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانے میں مدد کر سکیں. اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں جنوب ٹی وی. اللہ نگہبان.